عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 11ویں جماعت کی اردو کلاس ہے. آج ہمارا موضوع بابائے اردو ادب مولوی عبدالحق. ہم ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے کیونکہ آپ کے امتحان میں ایک سوال کسی بھی نثر نگار کی حیات یا ادبی کارناموں کو قلم بند کرنا ہوتا ہے. اس لیے آج ہم نے مولوی عبدالحق کی شخصیت اور ادبی کارناموں کو چنا ہے. اور آپ کی کتاب میں ایک سبق جو شخصیت نگاری یا خاکہ نگاری کا ہے، گدی کا لال نور خان، جس کا مصنف مولوی عبدالحق ہے. مولوی عبدالحق کو بابائے اردو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ساری عمر اردو ادب کی خدمت میں وقف کر دی. مولوی عبدالحق ہاپڑ ضلع میرٹھ میں 1870 میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی. اس کے بعد علی گڑھ سے BA پاس کیا. طالب علم کے زمانے میں انہیں بہت اچھا ماحول ملا. سر سید حالی مسلم علی جیسے عالم اور فاضل لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی. ان کی صحبت کی وجہ سے آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آئی اور آپ کو تصنیف و تالیف کے کاموں میں دلچسپی بڑھ گئی. حیدرآباد میں مدرس کے عہدے پر فائز ہوئی. پھر ترقی کرتے کرتے انسپکٹر مدارس بن گئی اور اسی زمانے میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہو گئی. کچھ روز عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ میں ناظر رہے. پھر آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے اور آخر کار عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر ہو گئے. ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد دلی چلے آئے اور یہاں اردو کی تعلیم و ترقی کے لیے کتابوں کی اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا اور کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ انجمن ترقی اردو کے کتب خانے کے لیے جمع کر دیا. لیکن 1947 میں پورے ملک میں فسادات شروع ہوئی جن کی وجہ سے یہ ذخیرہ فسادات کے نظر ہو گیا. پھر عبدالحق نا امید ہو کر پاکستان چلے گئے اور وہاں انجمن ترقی اردو کا کام نئے سرے سے شروع کیا. ان کے دل میں اردو ادب کی ترقی کی جو امنگ تھی اسی کو آگے بڑھایا. اردو کا ایک کالج کراچی میں قائم کیا اور تن من دھن سے اردو کے کاموں میں لگ گئی. لیکن وہاں بھی حالات ناموافق تھے، ناسازگار تھے. مخالفتوں کے باوجود بھی مولوی عبدالحق اپنا کام انجام دیتے رہے. بالآخر 1963 میں پاکستان کے کراچی شہر میں دائی اجل کو لبے کہہ گئی، یعنی انتقال فرما گئی. لیکن اپنی پوری زندگی مولوی عبدالحق نے اردو ادب کی ترقی کے لیے صرف کر دی. جہاں تک مولوی عبدالحق کی ادبی خدمات کا تعلق ہے، انہوں نے زندگی بھر خلوص نیت اور انتہائی جوش جذبے سے اردو زبان و ادب کی خدمت کی. کئی برسوں تک اردو کے نام سے سہ ماہی رسالہ نکالتے رہے جس میں تحقیقی و تنقیدی مضامین خود بھی لکھتے رہے اور دوسرے اہل اردو سے بھی لکھواتے رہے. ان کا قابل ذکر تحقیقی کام قدیم دکنی مخطوطات کو دریافت کرنا اور ان کی تصحیح کر کے انہیں باقاعدہ حواشی کے ساتھ شائع کرنا ہے. ان کے تحریر کردہ دیباچے، پیش لفظ اور تقاریر 2 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں جن کا نام خطبات عبدالحق ہے. مولوی عبدالحق اردو کے اہم نقاد ہیں.
مغربی ادبیات سے استفادہ نے ان کی تنقید میں گہرائی اور وسعت پیدا کی۔ آپ نکتہ چین ہی نہیں نکتہ رس بھی ہیں۔ آپ نے بہت سے تحقیق اور تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ آپ ایک متوازن نقاد تھے۔ اردو نثر لکھنے پر انہیں عبور تھا۔ وہ عبارت کی معمولی سے معمولی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کی عبارت صاف اور شفاف صحیح ہوتی تھی، اور نہ ہی خود ان کی عبارت میں کوئی ضعف ہوتا تھا۔ ان کے لکھنے کا طریقہ سادہ، رواں اور سلیس تھا۔ ان کی زبان پر دہلی کے ٹکسالی زبان کا اثر نمایاں ہے۔ آپ ہندی کے الفاظ نہایت خوبی کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ آپ مختصر اور عام فہم جملے استعمال کرتے۔ آپ نے اردو قواعد پر ایک معیاری نوعیت کی کتاب لکھی۔ آپ کا ایک اور بڑا کارنامہ انگریزی اردو لغت ہے، جہاں مولوی عبدالحق نے اردو کو بہت کچھ دیا اور زندگی اس چمن کی آبیاری کرنے میں وقف کر دی۔ مولوی عبدالحق نے اس طرح اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نثر نگاری میں مولوی عبدالحق کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اس طرح مولوی عبدالحق کی حیات اور ادبی کارناموں کے متعلق جانکاری آپ کو فراہم ہوئی۔